اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور اس کے لیے حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جن سے کوئی گرفت نہیں ہے. ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, ایک سوئے ہوئے جب تک جاگ نہ پڑے, اور ایک معتوف یعنی جس کے عقل میں کوئی کمزوری ہو جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو. تو جسے عام بیماری لگ جائے عقل کی, تو اس سے اگر کوئی کلمہ صادر ہو جائے, اس حالت میں اس پر قابل گرفت وہ چیز نہیں ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی جذبے عشق الہی میں اس کی لوہے دماغ چڑک گئی ہو, اس سے اگر اس قسم کا کوئی غلط کلمہ جو ہے نا وہ صادر ہو جائے, تو اس کی تعویل کریں گے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. اور پھر لوائی اعظم من لوائی محمد, بازید کے اس نعرے کا انہوں نے دفاع کیا کہ قیامت کے دن بازید نے کہا تھا نا کہ میں, یعنی اس کی زبان سے یہ, بلکہ یہ الفاظ جو موجود ہیں وہ تو بڑے خطرناک ہے کہ بازید سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت کے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ساری مخلوقات, محمد اور تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. تو مفتی صاحب نے اس کی تعویل کیا. جی اس کی تعویل میں یہ کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اس وقت اللہ بول رہا تھا. یہ پرانے بھی یہی کچھ کہتے تھے. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. ان ظالموں سے پوچھو کہ قیامت کے دن کیا اللہ کا جھنڈا اور محمد کا جھنڈا الگ ہوں گے, یا لواء الحمد اللہ کا جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا؟ تو یہ کوئی تعویل بنتی ہے تمہاری؟ شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ ہاں, بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن ہر غادر اور خائن شخص کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور اس کو بلایا جائے گا فلاں بن فلاں, تو غدار ہے, آ یہ تیرے لیے جھنڈا کھڑا ہے. کہیں اس کو تو تم شفاعت کا جھنڈا نہیں مانے ہوئے؟ جھنڈا تو ایک ہے, محمد اور اللہ کا جھنڈا الگ نہیں ہے. کسی خلیفہ راشد کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کرے. شکر کرو حضرت عمر زندہ نہیں ہے, ورنہ فیصلہ کسی اور طریقے سے ہوتا. میں تو صرف زبان کھولتا ہوں. مثلا میں آج آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں, بڑا حیران ہوں گے. ایک بزرگ اسی طرح آئے تو ان کے سامنے کوئی بات ہوئی, تو ان کا نام تھا صادق. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سچا مانتے, تو پڑھ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. تو بندے نے جناب پڑھ لیا. تو جو اس وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے, اللہ کے ولی بھی تھے, ان کے پاس گئے کہ وہ بندے نے تو یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ, ہنس پڑے. نے کہا اللہ کے بندے, وہ بندہ امتحان کے طور پر وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس بندے کا علم کتنا ہے. یہ اصل میں تکلیف ہوئی ہے کلام کے اندر, اور یہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صادق کو مبتدا خبر بنائی اور خبر کو مبتدا بنایا. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ننگا کرنا تھا, اینڈ پہ جا کے دفاع کیا, اور پھر بڑے مزے لے کے نا آسس کے واقعہ سنا رہے ہیں. یہ جی پیر صاحب تھے, ان کا نام تھا صادق, تو انہوں نے اپنے ایک مرید سے پڑھوایا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. نعوذ باللہ. نما بھی مارکیٹ آ گیا جی. ہاں, پھر دوسرے کسی بزرگ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. وہ صادق اپنے آپ کو مراد نہیں لے رہے تھے, وہ صادق نبی علیہ السلام کو مراد لے رہے تھے, کیونکہ نبی علیہ السلام بھی تو صادق اور امین ہے. دیکھو کڈی کہانی کرا دے جے, پر چشتی دی چے تے عربی چ کوئی نہیں جوندی. ہاں اچھا, یہ تعویل پرانے بزرگ بھی کرتے تھے کہ وہ جب کلمہ پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو بیچ میں نیت نبی علیہ السلام کی کرتے تھے. ہاں, تو سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدنا ابوبکر کلمہ پڑھاتے ہیں صدیق رسول اللہ, تو نبی علیہ السلام بھی تو صدیق ہے, نبی علیہ السلام فاروق بھی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنی بھی ہیں, آپ مرتضیٰ بھی ہیں, حیدر بھی ہیں. تو کیا خلفائے راشدین اپنے ناموں کے کلمے پڑھا کے تو یہ کنایا کیا کرتے تھے؟ تو یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ان کا اور ان کے بزرگوں کا اس دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو اس شخصیت میں نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیغمبر اور ہے, بابوں کا پیغمبر اور. تو انو پٹیاں پڑھائیاں جاندیاں, اللہ کے سوا کوئی نہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں, اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے, اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاسے منہ نہیں کریں گے. نقلیں اتارنے کے انداز میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے جیسے کسی کی نقل اتاری جاتی ہے, یعنی انہوں نے اللہ کو ہمارے کھاتے میں ڈالا ہے. اور بازید بستامی جو یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, نعوذ باللہ, اس کے ماننے والے نے نبی علیہ السلام کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کیا. نکلو ادھر ہوئے, تو اڑا کے لینا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوائی اعظم من لوائی محمد کے ماننے والوں, تمہارا کیا لینا دینا؟ تو وہ نقلیں اتارتے ہوئے کہتا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. اس کو نقلیں اتارنے کے انداز میں, اور ہمیں ٹونٹ کر رہا ہے.
اور وہ کہتا ہے قیامت والے دن دیکھیں سب کے سب رسول اللہ کے پاس آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم نے تو بایزید بستامی کے پاس جانا ہے نا, اور جو اس کے ساتھ قیامت کے دن ہونا ہے نا, ہماری تو دعا ہے تمہیں, بدعا نہیں میں کہتا, دعا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو اگر تم لوگوں نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے. کتنا پیارا شرک ہے, کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے. یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے. اچھا, اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے جو جملہ بولا جو تھم نیل کے اوپر بھی لکھا ہے, کہتا ہے کہ جی کتنا پیارا شرک ہے جو ہم سب کے سب مل کر کریں گے. یار شفاعت رسول کے عقیدے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون شرک کہتا ہے؟ ولیعوذ باللہ تعالی. پھر اس نے ایک جملہ اس میں بولا, وہ کہتا ہے کہ جب یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے لوگ پہنچیں گے نا رسول اللہ تک, تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے پاس نہیں بھیجیں گے بلکہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے, اور نوح علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس, وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو اس نے ایک جملہ بولا ہے کہ دھیان کرنا کدھر آدم علیہ السلام بھی تے بریلوی نہیں نے, انہوں بھی اللہ نہیں ٹورنا, انہوں بھی اللہ ہی جانے کے دھیان کرے, آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے. یہ تو ابھی کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہ جملہ میں بولتا نا تو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے گستاخی کر دی ہے. حالانکہ میں اسے گستاخی نہیں سمجھتا, یہ سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے. لیکن ان کی ڈاکٹرن میں گستاخی ہے جب یہ بول رہے ہیں نا کہ بھی آدم علیہ السلام بھی بریلوی ہیں. اب میں اگر کہوں نا کہ آدم علیہ السلام بھی علمی کتابی ہیں یا صرف مسلم ہیں, تو انہوں نے کہنا دیکھو جی یہ تو آدم علیہ السلام کو اپنے فرقے میں شامل کر رہا ہے. حالانکہ ہمارا تو فرقہ ہی نہیں ہے. فرقوں کی تو چندہ بک ہوتی ہے, ایک بڑا ہوتا ہے, اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں باقیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, باقی سارے کافر ہم مسلمان, ہم تو چندے بھی تمہیں دیں, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, مسجد کوئی الگ نہیں بنائی. وہ گالی جو تمہارے بزرگوں کو لگتی ہے ہمیں تو نہ دو. اب اس غم کو تو میں ختم نہیں کر سکتا کہ تمہارے بزرگ یہ سارا گند کر کے گئے, ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے, ایک دوسرے سے اپنی مسجدیں الگ کر کے گئے, چندہ بک الگ کر کے گئے. یہ ساری گندگی اگر میرے اندر نہیں ہے تو تمہیں اس بات کا غم کیوں نہیں جا رہا؟ مان لو کہ نہیں ہے میرے اندر وہ گندگی. مشکل میں اللہ کو پکارا, مشکل میں کوئی مشکل کشا نہیں, مشکل میں نہ علی مشکل کشا ہے, نہ غوث مشکل کشا ہے, نہ علی اجمیری داتا مشکل کشا ہے. اے موسیٰ اللہ ہے, عیسیٰ پاک اللہ ہے, اے نوح پاک اللہ ہے, اے ابراہیم پاک اللہ ہے, تو کیوں جاؤ گے؟ اور دسو جی سارے نبیوں کو پھر پڑھا کے آخر میں کن کے پاس پہنچے؟ عیسیٰ پاک. رل کے بولو, ہاتھ کھڑا کر کے کدھر پہنچے؟ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا, وہ نبی ہے. اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا, وہ نبی ہے. اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر وہ عیسیٰ کہیں گے زور سے بولو صلی اللہ. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ اس دن اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, وہ اپنے آپ کو یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ بازید کے ماننے والے, اور جو انجینئر صاحب ہیں یا ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی لوگ جو ہیں یہ اللہ کے ماننے والے ہیں. یعنی وہ اللہ کو اون نہیں کر رہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لوگ سفارش کے منکر ہیں, اور وہاں یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہم نے تو وہاں ہی پہنچنا ہے, آپ نے جانا ہے بازید بستامی کے پاس, اور جدھر اس نے جانا ہے نا اس نے تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی وہاں لے کے جانا ہے. نہ سمجھ لو انہی جملوں کو پھر ایک کوئی چھوٹا سا پیر آیا ہوا ہے آج کل, اس کا نام ہی میرا خیال ہے چھوٹا پیر کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے. وہاں یہ سارے اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے. اب کتنا اچھا شرک ہے, کتنا پیارا شرک ہے کہ جو سارے مل کر کریں گے. وہ جو بچہ ہے اس نے بھی وہ تقریر رٹ لی. بس یہ بچے اسی طرح کے ہیں, اس سے زیادہ شیاطین بچے ہم ہوا کرتے تھے جب ہمارے استاد ہمیں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دیا کرتے تھے, کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. اور تم تو وہ ہو کہ کہتے ہو کہ ہمیں عبد القادر جیلانی آگے بچائیں گے. اسی بغدادی نے کہا تھا نا, چھڑ دو بھی عبد القادر پہ گیا جے قادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر مارا. میں تو اللہ دی قسم ڈردا ہاں جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت, ہن سنو فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے, تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیل میں بولے گا او جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں, کتے دے دماغ میں پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں, ککھ نہیں آؤں.
کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک, تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے, عبد القادر وچ پہ گئے. ہاں دوسری طرف یہی آپ کو وہ حدیث شفاعت سنا رہا ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کچھ کام نہیں آئیں گے. بھئی جس دن انبیاء کا یہ حال ہے کہ وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہیں, تو وہاں عبد القادر جیلانی کیسے بیچ میں پڑھ سکتا ہے؟ انبیاء کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. کہتے بابے تو شاہی کوئی نہیں ہے. جی بابے تو شاہی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے پہ. وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا, کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا, کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا. کیسے ہوگا یہ؟ تو پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشیعی کوئی, کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشیعی کوئی, اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا کہ اس طرح ہو. ظالموں تمہارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے بایزید بستامی کے حوالے سے ان کے چیپٹر میں اینڈ پہ جا کے لکھا کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے قیامت والے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو جواب میں ان کے بایزید بستامی نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور اس بکواس پہ وہ رکا نہیں ہے, اس نے مزید جرت کی اور پھر وہ کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا والعیاذ باللہ تعالی. اب یہ لوگ جھوٹا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں وہ خود نہیں بول رہے تھے, ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. ظالموں, اللہ کا جھنڈا لواء الحمد تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا. یہ کون سا جھنڈا ہے جو بایزید نے اٹھایا ہوا ہے؟ میں بتاتا ہوں, یہ اللہ ہی کا جھنڈا ہوگا, لیکن یہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے مجرمین کے لیے رکھا ہوا ہے, جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور اس کے نیچے وہ خائن آ کے کھڑا ہوگا اور بتایا جائے گا کہ یہ غدار ہے, ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے, ان کے پاس بھی جھنڈے ہوں گے, غداری کے جھنڈے ہوں گے. لواء الحمد تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا. تو جن کے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ شفاعت کے اوپر ڈاکہ مارے, وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ شفاعت رسول کے عقیدے کو نہیں مانتے. واہ واہ واہ, پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو بھائی, تمہارے عقیدے جو ہیں وہ گستاخانہ ہے. یہ سرکار کی بارگاہ ہے, یہ کعبہ جیسے غلاف کعبہ میں چڑھا ہوا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی چڑھا ہوا ہے. جی محمد لاہوری یہاں تشریف لائے, جی یہاں حاضری لگایا, آپ حج کے لیے جب روانہ ہو رہے تھے تو یہاں آ گئے. جی جب حج کا وقت نکل گیا تو آقا سے کہنے لگے کہ اب تو ہمارا حج کا وقت نکل گیا, رونے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے 7 چکر لگا لو, میرے 7 چکر لگا لو. شیخ محمد لاہوری نے 7 چکر لگائے تو کہہ رہے ہیں کہ میں کعبے میں گھوم رہا ہوں, تو کہہ رہے ہیں کہ میں کعبے میں گھوم رہا ہوں. تو اس لیے گھوما جاتا ہے یہاں, تو اس لیے گھوما جاتا ہے یہاں. حاجت مندان جتنے بھی آتے ہیں بس یہیں سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. ادب سے, اچھا یہاں پہ ادب سے جھک کے لوگ جاتے ہیں. بابا کی کیا کرامت ہے؟ آپ کے چہرے مبارک پہ 7 نقاب پڑے رہتے تھے, ایک بھی اگر وہ جاتا تھا تو چرند پرند یعنی پیڑ پودے شجر راجر سب سجدہ ریز ہو جاتے. ایک بھی اگر وہ جاتا تھا تو چرند پرند یعنی پیڑ پودے شجر راجر سب سجدہ ریز ہو جاتے. یہ ماڈل جو ہے وہ ٹرینڈنگ والا ماڈل نہیں ہے, یہ انہوں نے اوریجنل کعبہ بنایا ہوا ہے پورا, اس کے اوپر وہ غلاف چڑھا ہوا ہے اور باقاعدہ اس کے متولی کا انٹرویو ہے. اس سے جا کے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا حاجیوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں, انہوں نے کہا جی یہاں کوئی بزرگ تھے, ٹھیک ہے, تو ان کا کوئی مرید تھا, اس نے جانا تھا حج کے اوپر, وہ اس کی سواری چھوٹ گئی تو یہاں آیا, وہ بڑا غمگین تھا, تو انہوں نے کہا تو میری چارپائی کے ساتھ پھیرے کاٹ لے تو تیرا حاجی دری ہو جائے گا. ہاں جی ظاہر ہے, جب آپ کہیں گے مرشد دا دیدار وے باہو منو لکھ کروڑا حجا ہوں, بالکل ظاہر ہے, ثابت ہو گیا. سلطان بہو نے فرمایا نا, جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو یہ آگے سے پڑھتے ہیں جی سلطان بہو نے کہا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا, میری فریاد سنی کر تر کے وہ.
تو یہاں پہ بھی سلطان باہو نے کہا نا مرشد دا دیدار وے باہو منو لکھ کروڑا حجا ہوں. تو وہ باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں اس لیے ہم یہاں طواف کرتے ہیں اور وہ حج کے ایکویلنٹ بنایا ہے. یہاں پہ بھی آپ چلے جائیں جو سیون شریف ہے وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ وہ زمزم کے ایکویلنٹ بھی ہے, وہ کیچڑ والا ایک بنایا ہوا ہے, وہ کالا سیاہ قسم کا کیچڑ لوگ پی رہے ہوتے ہیں وہاں سے, وہ اس کے ایکویلنٹ ہے, اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ وہاں پتھر بھی مارتے ہیں. حالانکہ پتھر تو سارے ان مزارات کے اوپر پڑنے چاہیے, کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے. تو قبروں پہ جو مارتے ہیں نا پتھر تو ادھر پڑنے چاہیے کہ مارتے توڑو, یہ سمپل قبریں بناؤ. ابھی تو میں ان چیزوں کی بات ہی نہیں کر رہا کہ جو فزیکلی آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, لوگ قبروں کو ڈائریکٹ سجدہ کر رہے ہیں. اس میں پھر وہ اس تفریق میں پڑ جاتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی نہیں ہے, سجدہ عبادت نہیں ہے, سجدہ تعظیمی ہے. وہ ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھتے. کیا مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ قبر کے آگے جا کے جھک جائے؟ پھر ہندو جب ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار ہم تو پھر بھی کھڑے ہوئے کو پوچھتے ہیں, تم تو لیٹے ہوئے کو پوچھتے ہو, پھر ہمیں برا نہیں لگنا چاہیے جب ہماری حرکتیں ایسی ہیں. ویسے علماء تو اسے کنڈیم کرتے ہیں, لیکن ان علماء کی جرت ہے کہ ان لوگوں کو روکیں, کیونکہ مزارات کے اوپر تو انہی علماء اور انہی پیر عظام کا قبضہ ہے. انہی مزارات کے اوپر ان بزرگوں کو کھڑے ہو کے کوئی گالی دے سارے روکنے کے لیے پہنچ جائیں گے, اور اسی مزار کے اوپر اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں. جی, شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے. سورہ مریم میں آیا کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, ام دعوا للرحمن ولدا, جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوں تو ان پہ پھٹ پڑے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو یہ اس قسم کے عقائد کرنا, جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص تھیں وہ غیر اللہ کے ساتھ کرنا, تو کیا یہ شرک کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا؟ چاہے آپ اسے کہہ لیں کہ یہ اعتقادی شرک نہیں ہے, عملی شرک تو ہے نا. ہم نہیں کہتے عقیدے میں وہ مشرک ہیں کہ وہ اسے رب مان کے کر رہے ہیں, لیکن عملاً تو یہ شرک ہے نا. ایک تعظیمی والا بھی ایشو تھا, وہ بھی کل ہو گیا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے, اور یہ حدیث جو ہے وہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھائیے, کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہیرا نامی شہر جو ہے کوفے کے پاس وہاں گیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں, تو میں آپ کو کیوں نہ سجدہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. یعنی اتنا ان کو بھی پتا تھا, جو ڈائریکٹ سجدہ کرنے والے ہیں ان کو بھی پتا کہ قبر والا سجدہ ذرا مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. آپ اندازہ کریں ایک صحابی کا اجتہاد بھی نبی علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دیا ہے, کیونکہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف تھا. اجتہاد انہوں نے اپنی جگہ بالکل ٹھیک کیا تھا, لیکن کتاب و سنت سے ٹکرا رہا تھا. تو سجدہ تعظیمی تو ویسے ہی اس امت میں ختم ہو چکا ہے. ان بحثوں میں ڈالنا, اور انہی بحثوں نے راستہ کھولا ہے. وہ کہتے ہیں جی جو قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں نا, آپ اس کو نا یہ کہیں کہ وہ مشرک تو نہیں ہے, لیکن اس کا یہ عمل جو ہے نا وہ حرام ہے. سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں, ہاں سجدہ عبادت کرے تو ہم اسے شرک کہہ دیں گے. بھئی سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی والا چکر تو اس وقت ہوتا ہے جب بندہ زندہ سامنے موجود ہو. ایک بندہ جا کے مٹی کی ڈھیری کے آگے گر رہا ہے تو وہ تو ایکویلنٹ ٹو بت ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے, الموطا امام مالک میں بھی ہے, اور مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں یہ دعا کی تھی, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں. رسول اللہ کی قبر پہ ہمارے ماں باپ اولاد سب قربان, اور آپ اپنی قبر کو خود کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اسے بت نہ بننے دینا. زندہ بندے کو سجدہ کرنا اور ہوتا ہے, لیکن قبر پہ اسی شخص کو جا کے کرنا, نبی علیہ السلام نے اس کے لیے لفظ وسن, بت کا لفظ استعمال کیا. کی روایت میں آیا ہے, اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں, یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کریں, ٹھیک ہے نا. اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پہ ریموو. یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں, پڑھائی بھی. ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے. پکے ٹھیٹ حنفی, پکے ٹھیٹ حنفی, پکے ٹھیٹ حنفی. ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھا ہے, آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا. حدیث میں آیا ہے, حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ. حدیث میں آیا ہے, حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ. حدیث میں آیا ہے, حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟
کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعوذ باللہ. ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے، اسی کو سے پتہ نہیں ہے کہ حدیث مطلب کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ حدیثیں نہ بھیجا کریں آپ، ہم بس یہ پڑھ کے نا آگے شاید انہوں نے کہنا تھا ڈسٹ بن پہ پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا رک گئے. انہوں نے کہا ریموو کر دیتے ہیں، انگریزی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. کتنی حقارت سے انہوں نے حدیث کا ذکر کیا. وہ مسلم اور ترمذی کی حدیث تھی. پھر کہنے لگے آپ کو بڑی دفعہ بتایا کہ ہم اہل حدیث وہابی نہیں ہیں، ہم کٹر ٹھیٹ حنفی ہیں. یعنی بڑا وہ فخریہ بتا رہا ہے جس نے کوئی دین ابراہیمی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا، کٹر تو پج گئے نے انجینئر صاحب نے پان دیتے ہیں اللہ دے فضل نال، جنہوں نے پجے نہیں وہ کھنڈے ہو گئے نے اللہ دے فضل نال. یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ. اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انفی. تسی لوگ ہو حدیث حدیث. تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دیں. تم لوگوں گستاخ رسول. اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو. اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے. عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پکے غدار ہو. اسی لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے. ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں.